السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام منافقین کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا تاکہ اسلام و مسلمانوں کو جو خطرات ہیں ان سے بچایا جا سکے۔ غزوہ خندق میں بھی یہ ضروری تھا کہ کوئی شخص قریش کی صفوں میں جا کر ان کے حالات معلوم کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ خبر لے کر آئے گا تو اللہ اسے قیامت کے روز میرے ساتھ کر دے گا۔ تمام لوگ سردی کی شدت اور دشمن کے خوف سے خاموش بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ سوال کیا اور کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ سخت شدید سردی تھی اور خوف کا ایک عالم تھا کہ ہر کوئی اپنی چادروں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو آواز دی اور فرمایا، حذیفہ تم اٹھو اور دشمن کی خبر لے کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں دشمن کے کیمپ میں گیا اور ان کی تمام حالات معلوم کر کے واپس مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے باخبر کیا۔ کہتے ہیں چونکہ میں ساری رات جاگتا رہا تھا اور مجھے بہت سردی بھی لگ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے میرے اوپر اپنے چادر کا ایک کونا ڈال دیا اور میں سو گیا اور صبح فجر تک سویا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مشغول رہے اور پھر فجر کے وقت مجھے بہت ہی محبت سے اٹھایا اور فرمایا، اے نیند کے متوالی اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حدیث مسلم 1788۔ اس طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں، بیت رضوان میں، فتح مکہ پر اور دیگر تمام غزوات میں بھی شریک رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی ایرانیوں کا مقابلہ بھی کیا۔ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مدینہ میں مر جاتا تو وہ جا کر پوچھتے کہ وہ جا کر دیکھے کہ حضرت حذیفہ اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ اگر حضرت حذیفہ ان کا نماز جنازہ پڑھتے تو حضرت عمر بھی شریک ہو جاتے، اور اگر حضرت حذیفہ نماز جنازہ نہ پڑھتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رک جاتے اور نماز جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدائن کے لیے نئے امیر کا تقرر فرمایا تو انہیں مدائن کی طرف روانہ کر دیا۔ اہل شہر نے جب نئے امیر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا تو سب لوگ جوک در جوک آپ کو گروہوں کی شکل میں استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت حذیفہ کے عراق کی فتوحات کے بارے میں خوب ان کے قصے سن چکے تھے۔ حضرت حذیفہ چلتے جا رہے تھے اور لوگوں کا ہجوم جو ہے ہر طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے تھا۔ جب حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ لوگوں کی نظریں آپ پر جمی ہوئی ہیں اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کوئی بات کریں یا کچھ فرمائیں، تو آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ فتنوں کی جگہوں سے دور رہا کرو۔ لوگوں نے پوچھا، ابو عبداللہ یہ فتنوں کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حکمرانوں کے دروازے۔ تم میں سے کوئی کسی امیر اور گورنر کے در پر جاتا ہے تو اس کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی ایسی مدح سرائی کرتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہوتا۔ نئے گورنر شہر کا یہ حیرت انگیز بیان سن کے لوگوں کے لیے ایک یہ خوشگوار آغاز تھی ان کی۔ آپ دیکھیں کہ ناظرین اس بیان سے ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ ہم سب اس وقت کیا کرتے ہیں کہ لوگوں پہ توکل کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں سے امید باندھتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہماری شگ رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے اور ہمیں دینے والا ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ مانگو اور مانگنے والے کو دیتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے در پہ جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے امیدیں لگا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک ہمیں میسج دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ کہیں کچھ نہیں دیتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جس کو دینا چاہے اپنی بارگاہ سے اتنا دیتا ہے کہ اس کی کوئی وسعت ہی نہیں ہے، اور اگر کسی سے روک دے تو ساری دنیا بھی مل کے اس کو نہیں دے سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی سچائی کی گواہی دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام
اور رتبہ تھا۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر تمہاری کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ یعنی حضرت عمر تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس سونے اور چاندی جوہرات کے خزانے ہوں تو ہم ان اسلام کی خدمت اور اس کی اشاعت میں صرف کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ میرے پاس ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یامان جیسے لوگ ہوں اور میں انہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مال بھیجا کہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ نہیں یہ تو اتنے سخی نہیں ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مال بھیجا کہ دیکھیں اب اس مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب انہیں مال ملا تو انہوں نے تمام مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ جب سیدنا عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ سیدنا حذیفہ کو 2 عادتوں سے سخت نفرت تھی، اور وہ کیا 2 عادتیں ہیں ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔